السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے چند ضروری باتیں مختصر سی سمجھ لینا، جان لینا ضروری ہے. بڑا ڈیپلی یہ علم ہے قرآن کے نزول کے بارے میں اور اس کی تفسیر کے بارے میں. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، علوم القرآن. اس کی بکس بھی مل جاتی ہیں، اس کے کورس بھی کروائی جاتی ہیں. پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے کلام کے بارے میں تفصیلات، کہ اس کے شان نزول، سبب نزول اور اس کی تمام تفصیلات. لیکن یہاں ہم پھر بھی کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم قرآن کی تفسیر سنیں، تفسیر پڑھیں، تو ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کیا کتاب ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے ہم وحی اور اس کی حقیقت، کیونکہ قرآن بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور پھر ہم تک پہنچا. تو قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی چیز ہے وحی کی ضرورت. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہے. ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھاک کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. مشکل تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے میں آسان الفاظ یوز کروں، کیونکہ میری تفسیر زیادہ سادہ فہم لوگ سنتے ہیں اور زیادہ ان علاقوں میں بھیجی جاتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، اور بعض تو ایسی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے کبھی سکول گئے بھی نہیں. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے کروں. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. پہلا کام کیا ہے کہ کائنات اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لینا ہے. دوسرا ہے ان سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. یہ دو چیزیں انسان کے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے. اب ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب کائنات کے پیدا کی ہوئی ہر اشیاء سے ٹھیک ٹھاک کام لینے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، جس میں آپ کا سارے آ جاتے ہیں. جتنے علوم آپ کو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. طب کا علم دیکھیں کتنا ترقی کر چکا ہے، اور ٹیکنالوجی دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے. انجینئرنگ کا علم دیکھ لیں، انہی پتھروں سے ہم کام لیتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں. خود سے تو ہم نے کچھ نہیں ایجاد کیا نا. پتھر بھی اللہ کے ہیں، ریت بھی اللہ کی ہے، بجری بھی اللہ کی ہے، سیمنٹ بھی اللہ ہی کا ہے، جو بھی ہے، سنگ مرمر بھی اللہ کا ہے. اگر آپ نے گھر کو خوبصورت بنانا ہے اس پہ سنگ مرمر لگانا ہے. جو بھی ہے، اگر آپ نے ہیرے کو انگوٹھی میں لگانا ہے یا ہیرے کو تاج میں سجانا ہے سب کچھ اللہ ہی کا. لیکن ہم نے علم حاصل کیا کہ اللہ کی کائنات میں جو کچھ بھی پیدا ہے کوئی بھی ناکارہ نہیں، بیکار نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے. تو ہم نے اس کو علم کی بدولت اور علم نافع، میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہوں گی، علم نافع کی بدولت ہم نے اس کا استعمال سیکھا. دوسری چیز تھی کہ اس کا استعمال سیکھنے کے بعد اس کو استعمال میں لاتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا یہ علم یا اس کے انڈر جو جو کام آ رہے ہیں اس میں اللہ کے احکامات کیا ہیں. ایز اے ڈاکٹر مجھے کیسا ہونا چاہیے، ایز اے ٹیچر مجھے کیسا ہونا چاہیے، ایز اے پڑوسی مجھے کیسا ہونا چاہیے، ایز اے انجینئر. مٹیریل غلط لگا دیتے ہیں نا، پلازے بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو پلازے والے کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن جو پلازوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں ان کی تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں نا.
تو پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک انجینئر ہوں تو میں ایسا کیا مٹیریل یوز کروں کہ ایک تو میری ساکھ اچھی ہوگی، لوگ مجھے سے پھر بنوائیں گے، اور ایک میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. باقی کوئی حادثات ایسے آ جاتے ہیں قدرتی تو اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے. اسی طرح ایز اے ڈاکٹر جہاں تک میرا علم ہے میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں پوری محنت سے جافشانی سے پوری اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پیشنٹس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کروں. پھر اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ کسی کا عمل دخل نہیں. تو یہ چیز سامنے ہوتی ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، مجھے پتا آپ ٹھیک ہے، میں صرف اپنی لیبارٹری کی فیس بنانے کے لیے آپ کو ٹیسٹ لکھ دیتی ہوں، سارے ٹھیک آتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے ٹھیک آئیں گے، لیکن میں کیوں لکھ دیتی ہوں؟ یعنی ایز اے ڈاکٹر ایک میں بات کر رہی ہوں جو ڈاکٹروں کے ہمارے رویے ہیں، خام خواب کا 8-10 ہزار لگوا دیتی ہوں، کیونکہ میری وہ جو ہے لیبارٹری تو چلانی ہے نا میں نے. تو کیا اللہ کو میں جواب نہیں دوں گی اس چیز کا کہ میں نے کیوں صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے ایک بندے کو 8-10 ہزار کی اس میں لگا دیا اور سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے، اور ہم کہتے چلے شکر ہے جی آپ کے ٹیسٹ ٹھیک آئے. اصل ہوتا ہے اپنی کمائی. ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کیا خواہش ہے اس چیز کے، یعنی اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیاں ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اور نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں. یہ جاننا پڑے گا نا. مثلا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے کہ آپ بہترین گلوکار بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو ناپسند ہے نا، کہتے ہیں نا سب سے ناپسندیدہ آواز. ٹھیک ہے، کیا آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور آپ اس ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے گلوکار بن جائیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ حرام ہے. اسی طرح بہت سے ایسے ہمارے شعبے ہیں، جادو کا علم سیکھنا ہے، ہاتھ دیکھنے کا علم ہے. کئی لوگوں کو بہت ذہن ہوتا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں. کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں جس نے ہاتھ دکھایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہم قرآن کے دوران سیکھیں گے نا. اصل کہنے کا مدعا یہ کہ پتہ ہونا چاہیے نا، اور یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی جن کے ذریعے اسے ہر بات کا علم حاصل ہو. ایک تو انسان کے حواس ہے، یعنی آنکھیں، حواس کہتے ہیں جو آپ کے اللہ نے حصے دینی ہے، حصے حواس کہہ لیں آپ. حواس خمسہ بھی اسے کہتے ہیں، 5 حصے ہیں. یعنی آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کے کان سنتے ہیں، آپ کا منہ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، ناک بھی سونگتا ہے. ایک تو یہ دے دیا. آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے دریا ہے اتروں گی تو ڈوب جاؤں گی، پتا ہوتا ہے نا. آنکھ ہے، سمجھ ہے. دوسری آپ کو عقل دی، کچھ چیزیں عقل کے بھی تابع ہوتی ہیں. اور تیسری وہی ہے، یہاں آپ کے خواص خمسہ اور آپ کی عقل بھی فیل ہو جاتی ہے نا، وہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے خواص کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے. علم کے ان تینوں ذرائع، ان کی کچھ ترتیب ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا. چنانچہ جو چیز انسان کو اپنے خواص سے معلوم ہو جاتی ہے ان کو علم نیری عقل سے نہیں ہو سکتا. مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ عقل سے نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کا کیا رنگ ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا رنگ سفید ہے. اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم
نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نے صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواص خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں خواص خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہاں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. ہماری عقل کہتی ہے دیوار کے باہر گلی ہے، کہتی ہے نا، گلی میں سے کون گزر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اتنی بھی عقل لڑائیں، مرد ہے عورت ہے، ریڑھی والا ہے یا کوئی گاڑی والا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم نہیں جانتے کہ کوئی گزر رہا بھی ہے کہ نہیں. ہم کتنا بھی دماغ لڑائیں کیونکہ ہم اس کے پار دیکھ نہیں نہ سکتے. ہمیں پتا ہے اس کمرے کے بعد دوسرا کمرہ ہے، ہماری عقل میں ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، لیکن اس وقت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کمرہ خالی ہے، اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کمرے میں لائٹیں جل رہی ہیں، اس کمرے میں ہیٹر جلا ہوا ہے یا سب کچھ بند ہے. نہیں معلوم نا. یہاں آ کے ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے نا. یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ وحی کیوں ضروری ہے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ خواص کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. تو جب عقل اور خواص دونوں وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں اور بہت سے سوال انسان کے وجود میں جنم لیتے ہیں، تو وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے جو ذریعہ مقرر کیا اس کا نام وحی ہے. کہ میں مرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کوئی قبر سے واپس آئے ہی نہیں کہ وہ ہمیں بتائے. قبر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وحی کے ذریعے ہمیں پتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نہیں، چھوا ہے نہیں، سونگا ہے، محسوس کیا ہے نہیں. ہماری عقل بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. کئی دفعہ انسان سٹل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لینا. سنا ہے نا اور یقین ہے نا، بذریعہ وہی ہمیں بتایا گیا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اس سے اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل کرتے ہیں. اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن وحی مطلوع ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو حدیث ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن دونوں وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں. اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کے تابع ہے، اور ان کے ادراک کے لیے نیری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں. مثلا ہم کہ خدا نعوذ باللہ کہ میری عقل میں تو نہیں سماتا کہ قبر میں کچھ ہوتا ہے، بس بندہ گل سڑ جاتا ہے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، کبھی قبریں کھودے تو کیا ملتا ہے؟ اندر سے ہڈیاں. بس ہماری عقل یہیں تک ہے نا. لیکن ہماری وحی کا جو سورس ہے، جو قرآن ہے اور حدیث نے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ تو باڈی تھی، روح تو کہیں اور چلی گئی نا. اب اس روح کے معاملے پھر ہمیں قرآن بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں. ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے نا، کیا قبر میں ہم ہوش میں آئیں گے؟ صحابہ نے پوچھا، سوال کیے نا، بتایا ہاں. کیا ہمارے خواص اسی طرح ہوں کہ ہاں آپ سے ہم سے سوال ہوگا؟ ہاں، سارا کچھ ہم نے پوچھا نا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ہمارے بچے جو بڑے ہوتے ہیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کون ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے. ہم نے بھی یہی سوال کیے. تو اس ساری چیز کے لیے ہم وحی کے محتاج ہیں، اور وحی کے علاوہ ہمیں کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا. میں لاسٹ ایک اسی طرح کی
ڈسکوری چینل میں کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان دہریہ لوگوں سے انٹرویو لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, گردش زمانہ ہے, کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان پیدا ہوا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے نا, بس ایک سلسلہ چل رہا ہے اور مر جائیں گے. اس نے سب سے پوچھا, جب سب اپنا اپنا جواب دے سکے تو انہوں نے کہا بھئی جو اللہ اور رسول کو ماننے والے جو مذاہب ہیں, یہودو بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, تو ان کے ذہن میں تو یہ سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایک بس دل کو تسلی دینے والی چیزیں ہیں, پرسکون رکھنے والی چیزیں ہیں, ایک چیز ان کو ایک ایم ہے. اس کے بعد پھر اس نے ساروں کا سن کے بڑے آرام سے ڈی این اے ٹیسٹ کی تفصیل بتائی. جب ساری تفصیل بتائی کہا اب بتائیں یہ ڈی این اے بنانے والا کون ہے. آپ یقین کریں سٹل تھے وہ لوگ سب چپ, کوئی جواب نہ دے. اس نے کہا مجھے بتائیں یہ ڈی این اے بنانے والا کون ہے. ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوئے, کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جائیں گے, لیکن اس ڈی این اے میں ہماری پیدائش سے لے کے ہمارے مرنے تک کی ساری ہسٹری ہے. اور ساری دنیا کا ڈی این اے آپ کو پتا ہے ایک چمچ پہ آ جائے ساری دنیا کا, اور اس پہ کتابیں لکھے تو ساری دنیا کم پڑ جائے, اتنی بکس لکھی جا سکتی ہیں. اس ڈی این اے میں وہ نہیں مرتا. اگر آپ 4000 سال پرانی بھی ممیز مل جائے, کوئی ہڈی مل جائے اور اس میں ڈی این اے زندہ ہوتا ہے, کون ہے زندہ رکھنے والا؟ ٹھیک ہے, اب وہ خاموش تھے. اور وہ ڈی این اے کیا بتاتا ہے, یہ عورت تھی یا مرد تھا, اس کی غذا کیا تھی, یہ کس بیماری سے مرا, یہ فربا تھا, ٹال تھا, چھوٹے قد کا تھا, اس کی آنکھیں بھوری تھی, اس کی بلیک تھی. ایون کہ اس ڈی این اے ٹیسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ عمر کے اس حصے میں, اس رنگ میں, اس ڈیل ڈول میں, ان بالوں کے ساتھ آپ جوان ہوں گے. آپ سوچیں اب یہ کس نے بنایا؟ گردش زمانہ کیا ہے پھر؟ چلیں گردش زمانہ ہی سے یہ ڈی این اے کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کھول رہا ہے نا. اور اس ڈی این اے سے سب سے بڑی بات جو مجھے حیران کرتی ہے, مرتا ہی نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے, یہ نہیں مرتا. صدیاں گزر جائیں اس پہ, یہ ہڈیوں میں ڈی این اے زندہ رہتا ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کینسر کی بیماری سے, کینسر کس جگہ کا تھا, منہ کا تھا, پیٹ کا تھا, یہ بھی ڈی این اے بتاتا ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کھولا یہ سارا کہ دیکھو میری ذات ہے. تو پھر دائریہ اور یہ سب لوگ یا لاپرواہ لوگ جو بے دھڑلے جی رہے کہ دیکھا جائے گا, اے جہاں میٹھا ہو کس ڈٹھا, دیکھا جائے گا, یہ ابھی عمر پڑی ہے. ان کے لیے وحی کا ہونا, بلکہ ہم سب کے لیے, لیکن جاننا بہت ضروری ہے. تو جو شخص نعوذ باللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو, اس سے تو وحی کے مسئلے پہ بات کرنا بالکل بے سود ہے. لیکن میں حیران تھی کہ اس مسلمان نوجوان نے بات کی اور بڑے تحمل سے, اور ان کے پورے جواب سنے بڑے تحمل سے. ہم تو مشتعل ہو جاتے نا کہ خبردار خدا کے بارے میں کوئی بات کیا, ہمارے قرآن کے بارے میں. اس نے ساری کفرانہ باتیں سن کے ایک ان کے آگے مسئلہ رکھا اور وہ سب خاموش تھے. کچھ کے تو آنسو بھی گرنے لگ گئے تھے, اندر ہلتا ہے نا. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت, اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے, الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے, وہی اس کو چلانے والا ہے اور اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے, اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا اور اسے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا, یہاں اس کی کیا فرائض ہیں, اس کی منزل کیا ہے, اور وہ کس طرح اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. کیا کوئی شخص جس کے حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے نوکر کو کہ پشاور چلے جاؤ اور بتائے نہ کہ کیوں جاؤ, راستے میں کیا کرنا ہے اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہ جی کیا کرنا ہے, مجھے نہیں آتا, بس پشاور چلے جاؤ. وہ کیوں جائے گا پشاور؟ اچھا چلا بھی جائے گا, وہ سوچتا ہی رہے گا کہ مجھے کیوں بھیج دیا, اچھا آگے جا کے کیا کروں, کہاں سٹے کروں, کیا کام ہے میرے ذمہ. کرتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں. کوئی پاگل ہی ہوگا جس کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, وہی اسی کام کرے گا نا, ایک سمجھدار بندہ تو نہیں کرے گا. تو آپ تصور میں لائیں نا
اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے، سیاروں کا ایسا نظام پیدا کر دیا جو عقل میں نہیں آتا، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے؟ وہ ایسا کوئی انتظام نہ کر سکے جس کے ذریعے انسان کو ان کی مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ اس لیے پاسبل کہ ایک انسان دنیا میں جیسے دائریہ کہتے ہیں ایسے ہی آ گیا۔ کیوں آ گیا بھائی؟ کس لیے آ گیا؟ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا کیا؟ ماننا پڑتا ہے کہ بنانے والی خدا کی ذات کھیل تماشے کو بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو سوجی تھی؟ یہ قرآن آپ کو بتائے گا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہاں آپ کو پتہ چلے گا اے کون ہوں میں، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ نہیں بولا جا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہمارا جو لیکچر چل رہا تھا وہ رکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے۔ وحی اور رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔
صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا تھا مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے. جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے آخر میں فرماتی ہے کہ میں نے سخت جھاڑے کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی. ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی. اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے. وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کے زانوں پہ رکھا ہوا تھا کہ اس حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. اس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ انہیں ایسا لگا کہ وہ ٹوٹنے لگی ہے. اور بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی. مسند احمد کی یہ روایت ہے. یہ تھی پہلی صورت وحی کے نزول کی. دوسری صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا. ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صحابی کی صورت میں تشریف لاتے تھے. اور بعض روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت وحیہ قلبی کی صورت میں رضی اللہ عنہ ان کی صورت میں آپ تشریف لاتے اور البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے. بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی. وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا. پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ آخری واقعے کے بارے میں اسناد کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اس کو مشکوک کے زمرے میں لیا جاتا ہے. چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے. یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا. کلام یاد رکھیے گا، دیدار نہیں، مکس کر دیتے ہم. اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا تھا. البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے. وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے اور اس طرح آپ کو وحی نازل ہو جاتی، آپ کے دل پہ وہ بات ڈال دی جاتی تھی. تو یہ ساری صورتیں تھی قرآن کے نزول کی.
قرآن کریم آپ سب جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اسے اول سے لوح محفوظ میں اس کو موجود رکھا گیا. یہ موجود ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں. پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا. ہمیں نالج ہونی چاہیے نا، ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا کہ میرے رب کا کلام ہے. اور یہ سوال کوئی ہم سے کرتا ہے یا ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے. میں نے جیسے کل کی کلاس میں بھی کہا تھا نا، یہ علوم القرآن کا پورا ایک سبجیکٹ ہے جس میں اس میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے. بیت العزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے برابر اسی جگہ آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. جیسے نیچے عبادت ہوتی ہے نا، ایسے بیت المعمور پہ جو فرشتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا. یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا. ان شارٹ بتا رہی ہوں ورنہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، لیکن قرآن کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے نوٹس میں ہو. پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 33 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں. اس کے علاوہ نسائی، بقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایت نقل کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا اور دوسرا نزول بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے. شیخ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالا تر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک اوپر اللہ کے پاس اور ایک بیت المعمور میں، یعنی ایک لوح محفوظ میں اور دوسرا بیت العزت میں. اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول سٹیپ بائی سٹیپ جو اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا. اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. اس نزول کی ابتدا میں بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں یہ نزول ہوا اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا. لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی. بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے. یہ تفسیر ابن جریر سے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں. میرا اتنا علم نہیں ہے لیکن جب میں غور کرتی ہوں تو تاریخیں کیوں نہیں یاد کرائی گئی، کرا سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش جو اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، ایک تاریخ نہیں پتا، پھر بھی ہم جشن میلاد مناتے ہیں. اور اگر ہمیں قرآن کی ایک تاریخ پتہ چل جاتی تو ہم جشن قرآن بھی مناتے کیونکہ ہم جشن منانے کے بہت شوقین ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں. ہم ایک دن عبادت کر کے چند ظاہری اعمال کر کے سمجھتے ہیں پورا سال ریلیکس کیونکہ میں نے پورے سال کا کوٹا پورا کر دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. جشن اسلام میں کسی چیز کو نہیں منانے کے لیے کہا گیا. اس لیے تاریخوں کو، کسی بھی تاریخ کو آپ دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا جبکہ ساری تاریخ محفوظ ہے. لیکن کب کیا ہوا، کچھ چیزیں ایسی تھی جس کا جشن منانے کی تھی تو وہ بالکل نہیں بتائی گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ پیدائش، اسی طرح قرآن کے نزول کی تاریخ وہ بھی نہیں بتائی گئی.
اور اب سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کیا ہے. صحیح قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اتری وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات تھی. صحیح بخاری میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوتی تھی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے صبح ایز اٹ سامنے پیش آ جاتا تھا. اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں کئی کی راتیں آپ گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ تھا اقرأ، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے جھنجھوڑا یا بیچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ. میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بیچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، یعنی دبایا. پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ. میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بیچ کر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے. تو پڑھنے کا حکم ہے. یاد رکھیے گا جو قرآن نہیں پڑھا ہوا، پڑھنے سے مراد صرف قرات نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اپنی استطاعت کے مطابق اپنی عمر اور اس کے حساب سے. جس نے نہیں سیکھا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے دیکھا ہوا، دوسروں کا دیکھا ہوا جتنا کسی کو بتا دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس دن جو شخص قرآن پڑھ لکھتا ہے کوئی اس کا فرقہ نہیں رہتا، اس دن کوئی اس کی جماعت نہیں رہتی، وہ صرف مسلمان رہ جاتا ہے اور اس کے پاس اسلام رہ جاتا ہے. فرقے میں میرے آپ جیسے کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھے نہیں ہوتے اور جو اہل علم جو ان کے سامنے ہوتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں اس کو وہ مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ عالم ہے، کہہ رہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. لیکن جب خود پڑھتے ہیں تو انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ علماء کی بھی تقسیم ہے، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، علماء بدعات بھی ہیں اور علماء جذباتی کر کے اور بھی بہت کچھ کروا دیتے ہیں. تو پھر وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ صحیح عالم کون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے. تو پھر وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے. تو اس لیے پہلا لفظ وحی کا، کچھ بھی اللہ کہہ سکتے تھے، اپنا تعارف کروا سکتے تھے. تعارف کروانے سے بھی پہلے کیا کہا اقرأ، پڑھو. پڑھنا نہایت ضروری ہے سب کے لیے. یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھی. اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا. پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورۃ مدثر کی آیات آپ کو سنائی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. یہ انشاءاللہ تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کی دفعہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کیا فرمایا. یہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں ساری چیزیں اس وقت پھر دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، مکی اور مدنی آیات کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں. ہم نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے. اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے. مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات ہے جو آپ کے ہجرت مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی. اسے غور سے سنیے گا. ہجرت مدینہ پہنچنے سے یعنی بیچ میں سفر میں بھی جو نازل ہوتی رہی وہ میں آگے بتا دوں گی، وہ بھی مکی تھی.
اور مدنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے۔ مکی اور ہجرت کرنے کے دوران مدینہ پہنچنے تک نزول جو ہوا، اور مدنی جو انسا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد جو پھر باقی زندگی آپ کی گزری، غزووں میں بھی آپ گئے، فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں بھی آپ داخل ہوئے، وہاں بھی ہوئی، حج کے موقع پہ بھی اتری، لیکن وہ ساری پھر مدنی کہلائی۔ اس لیے کئی آیات ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ جو آیات منا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں، چونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ خاص شہر مکہ یا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے اور باقی اس کی بہت سی پہچان ہے، ابھی میں اس موضوع کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتی، جیسے میں بارہا آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ علوم القرآن کا موضوع بکس مل جاتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کسی بھی بک شاپ پہ جائیں، انہوں نے کہ علوم القرآن کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، بار بار اس پہ پتہ چلتی ہے ایک ایک چیز، اور قرآن سے اگر دلچسپی ہے، اگر نہیں بلکہ یقیناً ہونی چاہیے، تو پھر ان چیزوں سے بھی دلچسپی ضرور ہوگی۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کے لیے نہیں، لیکن جو پڑھانا چاہ رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے، اس کے لیے ان علوم پہ عبور ہونا ضروری ہے، جس میں آپ کا علوم القرآن آتا ہے، اور جس میں آپ کا اصول القرآن آتا ہے، اور جس میں آپ کا عربی کی شارٹ مختصر سی گرامر آتی ہے، اور اسی طرح بہت سے سبجیکٹس ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ فقہ کا علم، اصول فقہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ جب آپ پڑھائیں تو آپ یقین سے پڑھائیں، اور تاکہ آپ کے جب سٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو آپ کو آتا ہو۔ باقی جو پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے اتنے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ جب پڑھانا چاہیں تو انہیں کم از کم علوم القرآن، اگر وہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور اگر وہ حدیث پڑھا رہے ہیں تو ان کو سیرت النبی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی تھی کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی تھی، مثلا سورت مدثر پوری مکی ہے اور سورت آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے لیکن اس میں سے ایک چند آیات مدینہ میں آ گئی، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا، مثلا سورت الاعراف مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہے، اس طرح سورت حج مدنی ہے لیکن اس کی 4 آیات یعنی کچھ مکہ میں اتری۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی سورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سورت کی ابتدا کی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اسے مکی ہی قرار دیا گیا، چاہے باقی ساری سورت وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کہا نا اس کی اور بھی پہچان ہے، لیکن وہ اب ہم یہاں پہ بات اس کو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا لیکچر پھر لمبا ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفتن اور یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آئے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرار سورۃ نساء میں، یا آپ تفسیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے، جو ایک طویل آیات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جس سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا، معذور تھے جو کہ ہمارا کیا بنے گا، تو پھر یہ چھوٹا سا پورشن لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ جو تکلیف دہ میں لوگ موجود ہیں ان کے علاوہ، تو غیر اولی الضرار یہ سب سے چھوٹا ٹکڑا تھا۔ دوسری طرف پوری سورت انعام ایک مرتبہ نازل ہوئی، اس کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے کہ کتنے ہزار
فرشتے اس کے نزول میں اترے تھے۔ قرآن کریم کو یک بار کی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ باری تعالیٰ نے اس کا جواب خود ان کے الفاظ میں دیا۔ سورۃ فرقان میں آیت نمبر 32 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کافروں نے کہا کہ آپ پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس طرح ہم نے قرآن کو تدریجاً اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ پڑھایا، اور وہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم آپ کے پاس حق لائیں گے اور اس کی عمدہ تفسیر پیش کریں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے بتدریج نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یا ان کا کچھ خلاصہ آپ کو بتاتی ہوں شارٹ سا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا، اسے محفوظ کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر توریت ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی تھی۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ وہ اس میں سے احکامات اپنی قوم کو بتاتے رہتے تھے۔ پھر اس کی دوسری وجہ جو امام رازی بتاتے ہیں، اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی۔ پچھلی قوموں پہ پوری کتابیں اتری تو اس پہ عمل نہیں کر سکے، جبکہ قرآن با تدریج اترا اور صحابہ کرام اس کو عمل میں ڈھالتے رہے، اور یہی طریقہ پھر بعد میں بھی ہے کہ قرآن کو تدریج کے ساتھ سلو پڑھایا جائے، سمجھ کے پڑھایا جائے۔ اور ہم دیکھیں گے تفسیر میں کہ ہمارے اصحاب جب تک 8 آیتیں نہ سمجھ لے تو 9ویں نہیں لیتے تھے، 9 نہ سمجھ لے 10ویں نہیں لیتے تھے، یعنی وہ پہلے احکامات پہ عمل کرتے تھے اور پھر اگلے احکام پہ، اور اس طرح تدریج کے ساتھ جب انہوں نے اس پہ عمل کیا تو 23 سال کے اندر ایک بہترین امت تیار ہوئی، جن کا آج تک ہمارے پاس ان کی تفسیریں اور ان کا علم آج تک ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ تیسری وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ یعنی آپ کو جیسے ہی کوئی کسی طرح کی اذیت دیتے تھے وہی نازل ہو جاتی تھی، آپ ایک دم پرسکون آ جاتے تھے کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کو ڈھارس بن جاتی تھی۔ ظاہر انسان تھے نا، بشری تقاضا تو ان کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بعض مواقع میں کہتے ہیں وہ ڈر گئے، انسان کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ تو اسی وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تقویت مل جاتی تھی۔ چوتھی اس کی توجہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے جائیں یا وہ واقعات پیش آئیں۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی ہے، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکارا ہو جاتی ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں ان کی ساری امام رازی نے جو تفسیر لکھی ہے، یہ وہاں سے میں نے آپ کو پوائنٹ دیے ہیں۔ قرآن کریم کی 7 حروف اور قراتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہولت عطا فرمائی کہ اس کے الفاظ کو مختلف طریقے سے پڑھنے کی اجازت دی، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص سے کوئی لفظ ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس سے دوسرے طریقے سے کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں دیکھ لیں علاقوں سے کتنا فرق ہے۔ آپ لاہور کی اردو دیکھیں یا کراچی کی دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، پنڈی اسلام آباد کی دیکھیں تو دونوں کا مکسچر ہے، فرنٹیئر والوں کی اردو دیکھیں تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ان کا اپنا سٹائل ہے، وہ پٹھان ہے، ان کا اپنا زبان ہوتی ہے۔ اگر ہم پشتو بولیں گے تو اس جیسی نہیں، ان جیسی نہیں بول سکیں گے۔ اگر ہم اردو بولیں گے تو ہم کراچی جیسی اردو نہیں بول سکیں گے۔ تو اس میں چوائس ہے نا، ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بات ختم۔ لہجے فرق ہے نا، ہمیں لہجے نہیں دیکھنے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بات وہ کر رہے ہیں
اور ہمیں سمجھ آ گئی. اسی طرح قرآن بھی پوری دنیا کے لیے ہے نا، پوری انسانیت کے لیے، جو جہاں جس جگہ مسلمان رہتا ہے اس کے لیے. اب اس کو اللہ نے کیسا بنایا، اس کی زبان کیسی، اس علاقے کی طور طریقے کیسے، اس کا لہجہ کیسا. جیسے انڈیا میں آپ دیکھیں تو بعض الفاظ ان کی اس میں نہیں ہے، مے بی ٹے نہیں ہے یا کچھ دو لفظ ہے، تو وہ کبھی اس کو ادا نہیں کر سکتے، ان کے ہے ہی نہیں. تو وہ جب پڑھیں گے تو وہ اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. میرے پاس کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جب وہ سناتی ہیں ترجمہ یا عربی تو فرق آتا ہے. لیکن اگر علم نہ ہو تو میں کو نہیں، آپ تو غلط پڑھ رہی ہیں، آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتی، آپ سے کیوں نہیں پڑھا جاتا، یہی کہوں گی نا. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو دو لفظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب انہیں ترجمے میں رے پڑھنے میں یا سا جو 3 نقطوں والی ہوتی ہے اسے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. میری بیٹی نے تو سنا تو ماما یہ ایسے کیوں بولتی ہے، میں نے کہا بیٹا ان کے یہ 2 الفاظ نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا، ہم لوگ تو اپنے ملکوں سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. تو اس لیے نالج ہونی چاہیے کہ جب آپ پڑھا رہی ہیں، جب آپ پڑھ رہی ہیں اور جب آپ سن رہی ہیں تو آپ یہ نہ کہ جیسے آپ دیکھ لیں ولدوالین اور ولزوالین دونوں ہے نا، کچھ ولزوالین نہیں پڑھ سکتے، کچھ ولدوالین نہیں پڑھ سکتے. اب ہم بضد ہوں کہ نہیں آپ دا ہی پڑھیں اور وہ کہ نئی زبان پہ چڑھتا ہے، یا ہم کہ آپ زوا ہی پڑھیں، زوا میں کروٹ دینی پڑتی ہے. اب وہ بیچارے کو پہلے تو کروٹ ہی دینی سمجھ نہیں آ رہی کہ زبان کیسے کروٹ کھائے. تو اس لیے اللہ نے امت محمدیہ پہ یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا، یہ بہت بڑی سہولت ہے اللہ کی کہ اس نے اجازت دی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو ایک ہی حرف پہ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے آپ کے پاس اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 2 حروفوں پہ پڑھ لے. آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں. پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 3 حروف پر پڑھے. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں. پھر وہ چوتھی بار اور اس طرح مسلسل آتے رہے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پر پڑھ لے، وہ ان میں سے جس حروف پر پڑھیں گے ان کی قرات درست ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ میں معرف القرآن جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے وہاں سے میں نے یہ حدیث لی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا، بس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو. اس لیے پڑھاتے وقت اگلے کی لہجہ اور اس کی عمر کا لحاظ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، لیکن بعض محقق علماء کے نزدیک اس میں راجح مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم کی جو قراتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں باہمی فرق اور اختلاف کل 7 نوعیت پر مشتمل ہے، اور وہ 7 نوعیتیں یہ ہیں. پہلا وہ کہتے ہیں کہ اسماء کا اختلاف، جس میں افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر اور تنیث دونوں کا اختلاف داخل ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ کس طرح لکھا جاتا ہے یہ آپ کو گرامر دیکھنی ہے، میں صرف آپ کے کام سے گزار رہی ہوں. مثلا ایک قرات میں تمت کلمات ربی کا اور دوسری قرات میں تمت کلمات ربی کا. اب اس پہ کیا ہو گیا، کھڑا زبر آ گیا، اس پہ صرف زبر ہے. اس لیے آپ کو بعض قرآن میں کلمات ربی کا اور کسی قرآن میں کلمات ربی کا ملے گا، دونوں ٹھیک ہے. افعال کا اختلاف کہ کسی قرات میں صیغہ ماضی ہے، کسی میں مضارع ہے اور کسی میں حکم ہے. ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع اور حکم ہے. ایک قرات میں ربنا باعد بین اسفارینا اور دوسری میں ربنا باعد بین
اسفارینا. میری اصل میں نظر بھی کیا وہاں تھوڑا سا میں زیر زبر میں کر جاتی ہوں. اس کا فرق جی بادی بات پہ کھڑا زبر تھا. بادی پہلے میں کہا گیا باعد بین اسفارینا اور دوسری میں کہا گیا باعد بین اسفارینا. پہلے کا با پہ کھڑا زبر ہے اور دوسری میں با پہ سمپل زبر ہے. یہ بھی فرق ہے. پھر اعراب کا اختلاف ہے جس میں اعراب یا زیر زبر پیش کا فرق پایا جاتا ہے. مثلا لا یزار کاتبن کی جگہ لا یزار کاتبن، ایک جگہ پیش مل رہا ہے ایک جگہ آپ کو زبر مل رہا ہے. اور ذل عرش المجید کی جگہ ذل عرش المجید بھی آپ کو مل رہا ہے. یعنی بہت بتایا جا رہا ہے کہ کئی زیر آ رہا ہے کئی پیش آ رہا ہے. سوری، ذل عرش المجید کی جگہ ذل عرش المجیدو مل رہا ہے، دال پہ پیش اور زبر مل رہا ہے. بہت سی ایسی آیتیں ہوں گی آپ پڑھتے پڑھتے کہیں گی میں نے تو ایسے پڑھا تھا. آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی صحیح پڑھا تھا. کسی جگہ آپ زیر سے آپ کو ملے گا، کسی جگہ آپ کو پیش سے ملے گا، کسی کی زبر سے ملے گا. پھر الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف ہے کہ ایک قرات میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہوگا. مثلا ایک قرات میں تجری من تحتها الانہار اور دوسری میں تجری تحت الانہار. ایک تو آ گیا من اور ایک میں من نہیں ہے. پھر تقدیم اور تاخیر کا اختلاف ہے کہ ایک قرات میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر. مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور دوسری میں وجاءت سکرۃ الحق بالموت. اب موت بعد میں آ گیا اور حق پہلے، اور پہلے میں موت پہلے تھا اور حق بعد میں تھا. تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے. پھر اسی طرح ایک قرات میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرات میں اس کی جگہ دوسرا لفظ آ جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے قرات میں آپ کو 7 قراتیں ملیں گی. پھر لہجوں کا فرق جیسے میں نے شروع میں کہا تو لہجے کا فرق بھی چلے گا. کسی سے ادغام صحیح نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا بلا غنہ اب نہیں ہو رہا ہوتا. اب پریشان ہو جاتے ہیں میرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا. کسی کے ساتھ ہا نہیں نکل رہا، کسی کے ساتھ خوف نہیں نکل رہا، کسی کو را پر نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ ان کے لہجے ایسے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ ان کی قرات درست مانی جائے گی. ٹھیک ہے، بس لفظ نہیں بدلنا. اس کے پڑھنے کا طریقہ اگر بدلا جا رہا ہے آپ سے نہیں نکل رہا تو آپ اس کو پھر اسی طرح پڑھ لیں گے. بہرحال اختلاف قرات کی ان 7 نوعیتوں کے تحت بہت سی قراتیں نازل ہوئی. عرب میں تو آپ کو پتا نا ایک ہی قرآن ہے، زیر زبر کے بغیر لکھتے ہیں. ان کی اپنی لینگویج ہے، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. انہیں تو لفظ صحیح ادا کرنے آتے ہیں. عربی ہماری لینگویج نہیں. اللہ نے بڑا آسانی کی. اللہ نے سارے قراتوں پہ ہمیں دے دیا تاکہ ہم، اور زیر زبر بھی لگا دیے تاکہ ہم غلطی نہ کریں. تو اس لیے علوم القرآن میں اس کی آپ کو مزید تفصیل ملے گی اور اس میں آپ اس کو پھر مزید تفصیل کے ساتھ جان سکیں گے. اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے تفسیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. علم تفسیر. انشاءاللہ ہمارا تفسیر کا کورس کہہ لیں یا کلاسز شروع ہونے جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ علم تفسیر ہے کیا. کچھ ضروری معلومات، لمبی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، صرف چند ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی. پہلی بات ہے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی کھولنا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کے ایک ایک لفظ کو، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کا بھی مطلب ہے اور زیر زبر پیش کا بھی مطلب ہے.
کھولنا اس کو. اور اصطلاحاً علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی بیان کیے جاتی ہیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کھول کر واضح کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے قرآن پاک آپ پہ اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرمائیں جو ان کی طرف اتاری گئی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن کو صرف ثواب کی غرض سے اور مرنے والے کے پیچھے پڑھنے کی غرض سے نہیں پڑھا جائے گا. یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ صرف ثواب کی غرض سے صبح 1 پارہ پڑھ لیں 2 پارے پڑھ لیں. نہ ہی گلے میں لٹکانے کے لیے آیا، نہ ہی فریم کر کے دیوار پہ سجانے کے لیے آیا، اور نہ ہی پانی میں گھول کے پلانے کے لیے آیا، اور نہ ہی غلاف چڑھا کے سجانے کے لیے آیا اور عطر لگانے کے لیے آیا. اصل قرآن کا جو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے تیری طرف یہ جو اتارا ہے تاکہ لیتو بینا آتا کھول کھول کے واضح کرنا، وضاحت کرنا ہر اس بات کی جو قرآن کے اندر آئی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اس بعث فیہم رسول من انفسہم کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ان کے اندر ہی سے ایک رسول، یعنی انہی کا ریلیٹیوز تھا، انہی کے اندر رہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو سب لوگ جانتے تھے. مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا یہ، وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تیسرا، وَالْحِكْمَةَ اور دنائی کی باتیں یعنی حکمت. تو یہاں پہ 4 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، جیسے زیر زبر پیش کے ساتھ آپ کو صبح کلاس میں بتایا جاتا ہے تاکہ غلطی نہ ہو زیر زبر پیش کی، اور انہیں پاک صاف کرے یعنی تزکیہ نفس کرے ان کا، اور انہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی جو وضاحت ہے وہ کر کے بتائے، اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے یعنی احادیث اس میں شامل ہے. یہ 4 کام ہی آگے بندہ مومن کے بھی ہیں. انہی 4 کاموں کو لے کے آگے بڑھیں گے تو قرآن لوگوں کے ہاتھوں پہ پھر دلوں میں جائے گا. ادروائز تو یہ صرف مرنے والوں کے پیچھے، جیسے ہمارے یہاں ایک اناتھینٹک کام ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے 12 قرآن 40 قرآن اس نے اتنے پڑھے اس نے اتنے پڑھے. مرنے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جینے والوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی قرآن آپ کے لیے قبر میں روشنی کا سبب بنے گا اور آپ کا ہم نشین ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بھی بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ قرب قیامت میں قرآن کے زیر زبر پہ تو بہت توجہ دی جائے گی، اس کا مفہوم ہے حدیث کا، لیکن وہ قرآن قرآ کے حلق سے بھی نیچے نہیں جائیں گے. تو خوبصورت پڑھ لینا اچھی بات ہے، گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ہر کوئی خوبصورت نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کو عمل میں نہ لانا یہ بہت ہی پھر غلط بات ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، کئی سال. کیا وہ نعوذ باللہ نہ سمجھ تھے؟ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد تھے اور قرآن کا نزول تھا. اصل یہ تھا کہ وہ اس کے اتنے سوال اور اتنے مسائل اس سے آغاز کرتے تھے اور اس کو عمل میں ڈالنے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کو ایک ایک سورت میں کتنے سال لگ جاتے تھے. اور ہم تو 1 مہینے میں اب آئے گا نا آگے رمضان 10 قرآن پڑھ لیں گے اور فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم نہیں سمجھ آتے. اسی لیے ہم ایک آیت کی ہمیشہ تفسیر یا تجوید کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. صحابہ کرام کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا. لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر القرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے اس کے معنوی تحریف کی گنجائش بھی باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ بہترین طریقے سے انجام دیا کہ آج بھی ہم یہ بات
بلا خوف و تردد کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر اور تشریح بھی محفوظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. اس لیے جب آپ کو سیرت النبی معلوم ہوتی ہے اور وہ تفسیریں جو صحابہ کے دور سے کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے لکھی ہوتی ہے وہ ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ایک دفعہ اس میں سے آپ کو گزرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد جدید دور کے جب علماء وہ تفسیر لکھیں تو آپ ایک دم الرٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں جو صحابی نے کا قول ہے یا آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ماخذ ہیں جو نبی کا قول ہے یا قرآن کی جو آیت ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، ہم اس تفسیر کو پھر نہیں مانتے. علم تفسیر کو اس امت نے کس کس طرح محفوظ کیا، اس کی راہ میں انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اور یہ جدوجہد کتنے مراحل سے گزری، یہ ایک الگ طویل اور دلچسپ تاریخ ہے، یہاں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. مختصر آپ کو بتاتی جاؤں کہ تفسیر القرآن کے ماخذ کیا ہیں، یعنی کس کس سے آخذ ہوتا ہے نا لینا، ترجمہ کرتے ہو نا آپ، آخذہ لے لیا، تو آخذ ہوتا ہے لینا جس سے ہم لیں گے. اور علم تفسیر پر جو بے شمار کتابیں ہر زبان میں ملتی ہیں انہوں نے قرآن کریم کی تشریح میں کن سرچشموں سے فائدہ اٹھایا اس پہ ہم آج مختصر سی بات کریں گے. یہ کل 6 ہیں اور یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ 6 سورس ہیں، 6 ماخذ ہیں جن سے آپ کو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. عقل اپنی نہیں لڑانی، وہ آخر پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. ان چیزوں کا جاننا مختصر سا انسان کو آنا چاہیے، مسلمان کو. پہلی چیز ہے قرآن کریم. علم تفسیر کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے. چنانچہ ایسا باکثرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی بات تشریح طلب ہو تو قرآن مجید کی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے. مثلا سورۃ فاتحہ میں آپ نے سٹارٹنگ میں پڑھا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستے کی ہدایت کیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا. اب یہاں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، لیکن قرآن مجید ہی میں دوسری آیت میں اس کو واضح طور پہ متعین کر دیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ساتھ ہی کیٹیگری بھی بتا دی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ. چنانچہ مفسرین کرام جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کریم میں کسی اور جگہ موجود ہے یا نہیں. اگر موجود ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اختیار فرماتے. تو اس کے تفسیر کرنے سے پہلے اس کے ترجمے کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے لفظی ترجمے کا. اسی لیے ہم با محاورہ نہیں پڑھاتے کیونکہ با محاورہ میں بھی بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو لفظی ترجمہ آتا ہوگا تو پھر آپ کو کوئی بھی غلط تفسیر آپ کو نہیں پڑھا سکتا، غلط ترجمہ نہیں کر سکتا. آپ کہتے نہیں میں نے تو خود پڑھا ہے اور اس کا تو یہ ترجمہ ہے. تو اس لیے لفظی ترجمہ پڑھنا بے حد ضروری ہے. دوسرا جو اس کا ماخذ ہے وہ ہے حدیث. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو مبعوث ہی اسی لیے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرما دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں سے یہ فریضہ بہت بہترین طریقے سے انجام دیا، اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے. یعنی ایک بندہ مومن جو مطلوب ہے اللہ کو، اس کی کیسی زندگی ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے بتایا. ربانیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی، شادیاں بھی ملتی ہیں، روزے بھی ملتے ہیں، افطار بھی ملتا ہے. جب اچھی چیز مل گئی تو خوشی سے کھانا بھی ملتا ہے، اور نہیں ملا تو صبر بھی ملتا ہے، اور درگزر بھی ملتا ہے. یعنی کوئی ایسی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے آپ کی زندگی کی جو قرآن اور اس کے بعد حدیث میں رہ گئی ہو اور آپ کو ادھر ادھر دوسرے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑے. اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے ہیں، اور البتہ چونکہ حدیث میں صحیح اور ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایت موجود ہے، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقیدی روایات کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو. لہذا جو روایت جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن مجید کی کوئی
تفسیر متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ درحقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی۔ ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، لیکن مختصر سا علم حدیث کا آنا چاہیے۔ اور آپ کے ہاں ہمارے اس ملک میں شہر میں تو جا بجا بخاری کے بھی کورس کرائے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کرائے جاتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں، اور گھروں میں بھی کرائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ آپ سوچیں کہ قرآن کچھ کہتا ہے تو حدیث کیسے کچھ کہہ سکتی ہے؟ یہی پہچان ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو رٹایا جائے گا، 1000 حدیث ضعیف رٹ جائیں، 1000 آپ مرفوع رٹ لیں، 1000 آپ اس طرح کی رٹ کے جی مجھے علم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ان لمیٹڈ ضعیف حدیثیں گھڑی گئی ہیں، ان لمیٹڈ یہاں مرفوع حدیثیں ہیں، من گڑت حدیثیں ہیں، کتنی یاد کریں گی آپ؟ اس کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا نا، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو؟ فوراً آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ جب تک آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، آپ ضعیف حدیثوں پہ بھی سبحان اللہ کہتی رہیں گی، مرفوع حدیثوں کو بھی آپ کوٹ کرتے رہیں گے، من گھڑت حدیثوں کو بھی آپ پسند کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کیا کہیں گے میں نے حدیث میں پڑھا ہے، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے آپ کہتے ہیں نہیں سوری یہ حدیث صحیح نہیں لگتی، کہتے جی کیسے؟ کہ جی میں نے خود پورا ترجمہ قرآن پڑھا ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی، یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو کم سے کم اتنا علم آپ کو آنا چاہیے کہ آپ فوراً کہہ سکیں کہ نہیں سوری یہ حدیث مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ پھر تیسرا جو ماخذ ہے جس سے ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھیں گے وہ ہے صحابہ کے اقوال۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفس نفیس موجود ہوتے تھے اور انہوں نے نزول وحی کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو مقام حاصل کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو حاصل ہے۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کا اتفاق ہو تو مفسرین کرام اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی اور تفسیر بیان کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تو بعد کے مفسرین دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر کو ترجیح دی جائے گی۔ اس معاملے میں اہم اصول اور قواعد، اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر اس کو تھوڑا بہت آنا چاہیے۔ اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتی۔ ہم جیسے اگر ناچیز اٹھ کے قرآن کی تفسیر کرنے کا ایک مقصد لے کے آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے تھوڑا تھوڑا علم یہ حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس کے علم کے بغیر اگر آپ کرنے لگیں گی تو پھر فتنے کھڑے ہوں گے، فساد کھڑا ہوگا اور اپنی عقل لڑا کے ایک نئی شکل قرآن کی بن جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، گھروں میں کتابیں منگوا کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے اصول فقہ کا، میرا فیوریٹ تھا اور بہت میں شوق سے اسے پڑھتی تھی، تو اس کو ضرور پڑھیں، اور اگر ٹائم ملا تو آپ کو اصول فقہ کا مختصر سا کورس میں خود بھی کروا دوں گی۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے تابعین۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہوتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، انہیں کہتے ہیں تابعین۔ اور تبع تابعین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے تابعہ کو دیکھا ہوتا ہے، جنہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تابعین اور تبع تابعین یہ دو لفظ یاد رکھیے گا۔ تو صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کے دور کو پایا۔ پانچویں چیز جو تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے وہ لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی نشان نزول ہے یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ و تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے۔
اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں علم لغت سے کام لیا جاتا ہے. میں اکثر کتابوں کے نام بتاتی رہتی ہوں آپ کو. مترفعات القرآن ہے جس میں پورے قرآن کی لغات انہوں نے آپ کو دے دی ہے. کوئی لفظ ہے اگر آپ اس کو وہاں کھولیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر سے کتنے میننگز آخذ ہوتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تفسیریں لکھی جاتی ہیں. وہ کہاں آ کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں ہمیں قرآن کے اندر کو اس کی آیت نہیں ملتی اس جیسی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو حدیث ہے اس میں بھی نہیں ملتی اور اقوال میں بھی نہیں ملتی، تو پھر علماء کیا کرتے ہیں کہ لغات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ ہاں اس لفظ کا مطلب کیا تھا. آخری چیز آتی ہے تدبر. لیکن پیچھے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہم واٹس ایپ پہ گرامر کا کورس بھی کروا چکے ہیں اور رپیٹ ہو رہا ہے. اور ہم لوگ یہ ساری چیزیں کیوں اتنے عرصے سے ہم نے شروع کی ہوئی تھی کہ جب ہم تفسیر پہ آئیں تو ہمارے پیچھے یہ ساری چیزیں ہوں. اور ہم نے حدیث کا بھی شروع کیا ہوا ہے اور گرامر کا بھی شروع کیا ہوا ہے. ہر وہ چھوٹے چھوٹے گروپ کرنے کے بعد اب ہم تفسیر پہ آ رہے ہیں، اور آخری آ جاتا ہے تدبر اور استنباط. تفسیر کا آخری ماخذ ہے تدبر. قرآن کریم کے نکات اور اسرار ایک ایسا سحر انگیز چیپٹر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی امور میں بصیرت عطا فرمائی ہو، جتنا اس پہ غور کرتا جاتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار اور نکات سامنے آتے ہیں. چنانچہ مفسرین کرام اپنے اپنے تدبر کے نتیجے میں بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ اسرار اور نکات اس وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ 5 جو چیزیں ہیں اس سے متضاد نہ ہوں. لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ یا اجتہاد بیان کرتا ہے جو قرآن و سنت، اجماع، لغت یا صحابہ یا تابعین کے اقوال کے خلاف ہو یا کسی دوسرے شرعی اصول سے ٹکراتا ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہاں بھی کیا دیکھا جائے گا، اور آپ دیکھ لیں نا بہت سے مفسرین کی تفسیریں اتنی کہ ہمیں نام بھی سب کے نہیں معلوم، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ علماء اس علوم کے بعد جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ ان پہ مزید کھولتے ہیں قرآن کو، اور پھر اس اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک قائم رہے گا نا، اور رہتی دنیا تک ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے چلی جائے قرآن کے آگے تو وہ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. تو رہتی دنیا تک آنے والے علماء بھی اس میں سے مسئلے آخذ کرتے رہیں گے اور اس کی تفسیریں کرتی رہیں گی. بعض صوفیہ نے تفسیر میں اس قسم کے اسرار و نکات بیان کرنے شروع کیے تھے، لیکن امت کے محقق علماء نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن اور سنت اور شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی کی شخصی رائے نہیں کوئی حیثیت رکھتی. ٹھیک ہے، تو جب کوئی صوفیزم اٹھ کے، یا آپ دیکھیں بہت سے اس قسم کے آپ کو یہاں پہ کام ملیں گے، تو انسان نے اگر قرآن پڑھا ہو نا تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا تماشا ہے. لیکن اس نے قرآن نہ پڑھا ہو تو وہ ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے اور کہتا ہے نہیں یہ بھی کوئی علم ہوگا، ہمیں کیا پتا، اتنے علوم ہے. قرآن پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ صوفی ازم سے کہہ لیں یا علماء سو کا کہہ لیں، اپنی گدیوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی جتھے کے لیے، جماعت کے لیے، فرقے کے لیے من گھڑت طریقے سے لوگوں کو دوسرے راستے کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. قرآن کا علم صاف ستھرا، آسان اور سمپل ہے، فطرت پہ اتارا گیا ہے، انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اتارا گیا ہے. لہٰذا ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا آپ کے لیے پڑھنا اور آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت ہے
کہ سارے جہاں، آسمان، زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی، جس کی نعوذ باللہ ہم اس قدر ناقدری کرتے ہیں. ہم اگر اس کا قدر کرتے بھی ہیں تو صرف ظاہری، اور اسے الہامی کتاب سمجھ کے چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اصل اس کی قدر تھی، اس کا شکر تھا، وہ اس کو کھول کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کرنے سے تھا. آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن کی مقدار بڑھاتے جائیں، اس کے ساتھ مشغول ہوتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ تمام نعمتیں، تمام سکون اس قرآن ہی کے احکامات پہ عمل کرنے سے ریلیٹڈ ہے. تو انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ایج ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، صحت ہوتی ہے، اپنی صحت، حالات، اپنی قدرت کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید میں مشغول رہے اور اس کو حاصل کرے. ٹھیک ہے، کسی کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے، کسی کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، کسی کے اوپر ایسی ذمہ داریاں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں آیت کہ وہ ان میں اتنا مصروف ہوتا ہے. لیکن وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کر کے اپنے آپ کو قرآن میں مشغول کرے. اور سب سے بڑی بد نصیبی اس سے اعراض اور اسے چھوڑنا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر فرض عین ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے، فرض کفایہ نہیں کہ میں نے صبح 2 رکوع پڑھ لے، آپ نہ پڑھ لیں، میں نے پڑھ دیے بس آپ کو کفایت کریں گے. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے، اتنا تو آپ کو بھی سمجھ ہے. یا میں کہوں کہ جی آپ میری ماشاءاللہ اتنی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ میری طرف سے بھی 2 رکوع پڑھ دیں، 2 سپارے پڑھ دیں تو میں آرام سے ریلیکس ہو جاؤں کہ میری طرف سے کفایت ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. ہر انسان کو خود سیکھنا ہے، خود پڑھنا ہے اور خود اس پہ اپلائی کرنا ہے، خود اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن کریم کو لفظی صحت کے ساتھ پڑھنے، جیسے ہماری ابھی آپ کی کلاس ختم ہوئی، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ. اور میں گزرتے ہوئے نوٹ کر رہی تھی کہ یحزنون کو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یحزنون. ہاں ہے نا اس میں، ذرا اسپیلنگ دیکھیں کھول کے، ہاں تھا نا، تو ہم کہتے ہیں یحزنون. تو میں گزرتے ہوئے کہتی تھی کہ ابھی بھی نہیں کوئی کہتا، بی نہیں کوئی کہتا، بے کہتا ہے. بی نہیں پڑھا جا رہا تھا، بے پڑھا جا رہا تھا. تو یہ بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی اس میں ڈھالیں، اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں. اور پھر جس قدر ممکن ہو، اول تو ہونا چاہیے کہ ممکن بنائیں. اصل جو مقصد ہے اسی کو اگر حاصل نہیں کیا تو پیچھے کیا بچے گا. تو اس کے معنی اور اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی فکر میں لگے رہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات ہے، ایک نقشہ ہے، ایک طریقہ ہے. اور زندگی آپ نے گزارنی ہے، گزر تو جائے گی، لیکن کس طرح گزارنی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا. ہر کوئی بھی آپ مشینری لیتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ ایک بک لیٹ آتی ہے جس میں اس کے طریقے لکھے ہوتے ہیں. اس بٹن کا یہ مصرف ہے، اسے نہ چھیڑ دیجیے گا، اس سے اڑ جائے گا، اس پہ پانی نہ رکھ دیجیے گا، اس میں اسٹیل نہ رکھ دیجیے گا. تو وہ ساری پڑھنے پڑتی ہے کہ اس کی یہ تار اس کے ساتھ، تو اس کی تار اس کے ساتھ، اور وہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا. آپ بڑے ماہر ہو گئے اس فریزر کے یا اس مائکرو ویو کے یا جس کے بھی. اب لگے ہوئے اس کے ساتھ لگے ہوئے، نہ وہ آن ہو رہا ہے، نہ وہ ٹھنڈا کر رہا ہے، نہ وہ گرم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے جو کنیکشن تھا نا وہ آپ نے نہیں جوڑا. کنیکشن جوڑنے کے بعد پھر آپ نے بٹن آن نہیں کیا. جب بٹن آن ہوا اس میں بجلی آئی اور پھر آپ کی جو بک لیٹ ہے اس کے ذریعے آپ نے سارا اس کو یوز کیا تو آپ کے لیے بہت بہترین ہو گیا. یہی معاملہ انسان کا. انسان جب دنیا میں آیا اس کی آنکھوں کے بٹن ہیں، اس کے کانوں کے بٹن ہیں، اس کی زبان کے بٹن ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. اس کو یوز کرنا ہے، ہلانا ہے، چلانا ہے. تو اس کا جو اس کے ساتھ بکلٹ جو آئی ہے نا وہ قرآن مجید ہے. قرآن میں بتایا گیا کہ آنکھیں کیوں دی گئیں، ان کا کیا مصرف ہے، ان کا کیا استعمال ہے. اور اگر آپ نے ذرا سے بھی اس کے استعمال میں غلطی کی تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. کہا جاتا نا حشر کے میدان پہ کچھ لوگ اٹھیں گے اندھے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو دنیا میں بینا تھے، کہا تم میرے ذکر سے تم نے اعراض برتا
اس لیے ہم نے تمہیں آج اندھا اٹھایا. تو جو اس کے ذکر سے اعراض برتے گا، اگنور کرے گا، توجہ نہیں دے گا، وہ حشر کے میدان میں پھر اندھا اٹھایا جائے گا. یہ انشاءاللہ تفسیر میں ہم آگے دیکھیں گے. صرف بتانے کا مقصد کیا ہے. پھر بک لیٹ کے بعد آپ نے اس تار کو جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سوئچ کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ حبل من اللہ بھی کہا گیا نا، اللہ کی رسی بھی کہا گیا کہ ایک سرا آپ کے پاس ہے قرآن اور دوسرا سرا کیا ہے؟ رحمان. تو اس سرے کو بھی تو آپس میں جوڑنا ہے نا. تو جب ادھر سے کنیکشن جڑے گا اللہ کے ساتھ محبت کا، تو پھر یہ بک لیٹ کے ذریعے آپ اپنی زندگی بھی گزاریں گی. ورنہ خالی بک لیٹ بھی پڑھ لیں گی، جب تک آپ کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑے گا اس وقت تک آپ کو قرآن کا بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو پھر ممکن حد تک کوشش کریں اس کے معنی، اس کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگے رہیں، اور اس کو پوری عمر کا وظیفہ بنائیں، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہان کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں. آپ سب جانتے ہیں کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اسے سینے میں سجائے گا اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. تو یہ سب سے افضل کتاب ہے، ہم مان لیتے ہیں. کس نے اتارا؟ اس رحمان نے. ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. آگے ہم رک جاتے ہیں. تیسرا کنیکشن جو تار آپ نے اپنے اندر لگانی تھی نا، حفظ سے مراد اس کا ترجمہ بھی حفظ ہوتا ہے، معنی بھی حفظ ہوتے ہیں، تفسیر بھی حفظ ہوتے ہیں، اور اس کو عربی کے ساتھ، عربی ٹیکسٹ کے ساتھ بھی حفظ کرنا مقصود ہوتا ہے. جی، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری الہامی کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی، یعنی وحی کے ذریعے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اور قرآن کا لفظ خود اس وحی میں یعنی قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. اس کے علاوہ سورۃ یونس آیت نمبر 91، 37، 91 اور 37 میں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 106 میں آپ دیکھیں گے، سورۃ طا آیت نمبر 114، سورۃ فرقان آیت نمبر 32 اور 30، 32 اور 30، سورۃ نحل آیت نمبر 1 اور 92، 1 اور 92، اور سورۃ روم آیت نمبر 58 یعنی 58 میں لفظ قرآن آیا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم تفسیر کریں گے تو ساتھ ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے، قرآن کے بارے میں ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے. لفظ قرآن یا تو قرآ سے ہے، یا قراءتا سے ہے، یا قرن سے ہے. قرآ کے معنی جمع کرنے کی ہیں، اس لیے اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں. قرآ کے معنی یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جو تمام چیزوں کو واضح بیان کرتی ہے، اس لیے اس کو قرآ کہتے ہیں. اس کا یعنی نچوڑ بتایا گیا. قرآن مجید میں آتا ہے فیہا کتب قیمہ، یعنی قرآن مجید میں تمام کتابوں کے علوم سمو دیے گئے ہیں. تمام بکھری ہوئی انسانیت کو ایک مقام پہ جمع کرنے والا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اگر ہم اس کو اقرا سے مشتق کریں تو اس کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز. ایک مفہوم سے اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے کہ اس مفہوم کو سامنے رکھیں کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو قرآن کہا گیا. اس بات کی شہادت تو دشمنوں نے بھی دی کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اگر قرن سے مشتاق ہو تو قرن کے معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا. اس مفہوم کی روح سے اس کتاب کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اپنے ساتھ رکھتا ہے. یہ نیز اس کی صورتیں اور آیات آپس میں اس طرح مرتوب ہیں، یعنی ملی ہوئی ہیں کہ کہیں بھی ان میں تضاد اور مخالفت محسوس نہیں ہوتی. اور اس طرح قرآن مجید کے مضامین خواہ وہ عقائد سے متعلق ہوں، یا عبادات سے متعلق ہوں، یا اخلاق سے متعلق ہوں،
کسی بھی چیز سے متعلق ہوں یا معاملات سے متعلق ہوں آپس میں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر سیاست کو جدا کریں گے دین سے، مجھے شعر اتنے نہیں آتے تو کیا کہتے ہیں، جب سیاست کو دور کیا جائے پتہ نہیں دین سے تو پیچھے رہ جاتی ہے چنگیزی، کچھ ایسا محاورہ ہے نا. تو کسی چیز کو بھی اگر آپ سیاست سے، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، اس کی بھی حدیں ہیں، جنگ کے بھی اصول ہیں، رول ہیں. وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، بغیر اطلاع دیے حملہ نہ کریں، شب خون نہ ماریں، اور پھر عورتوں کو نہ مارے، بچوں کو نہ مارے، بوڑھوں کو نہ مارے، راہبوں کو نہ مارے، عبادت گاہیں نہ گرائیں، جانوروں کو نہ مارے، درختوں کو نہ نقصان دیں. کتنی زیادہ تفصیل ہے. مسئلہ نہ کریں، جو مر گئے ان کے ناک نہ کاٹے، ہاتھ نہ کاٹے. غصے کا ایسا اظہار مت کریں کہ انسان کا مسئلہ کریں. قیدی آگے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہ سب آپ قرآن میں پڑھیں گے. جنگ کو، سیاست کو، کسی معاملے کو بھی، شادی کا یا نکاح کا یا فوتگی کے، آپ کسی معاملے کو بھی قرآن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک ہی لڑی کے یہ سارے موتی ہیں. تو قرآن یا قرا یقرا سے مصدر ہے، یعنی پڑھنا. امام جلال الدین سوتی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 55 مخصوص ناموں کا اعلان کیا، جو قرآن مجید میں آپ کو مختلف صورتوں میں مل جاتے ہیں. الکتاب، الفرقان، الکریم، التنزیل، الحکم، الذکر، البرہان، احسن الحدیث، الحکمت، الکلام، القرآن، النور، الموعظۃ. یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اسے عروۃ الوثقی بھی کہا گیا، المجید بھی کہا گیا، الصفوف بھی کہا گیا. تو 55 نام بتاتے ہیں. یہاں ضرورت نہیں ہے وہ لکھنے کی، انشاءاللہ جیسے جیسے آگے آئیں گے آپ کو اس طرح یاد بھی رہیں گے. البیان بھی اس کو کہا گیا، الہادی بھی کہا گیا، الرحمہ بھی کہا گیا، الخبیر بھی کہا گیا. 12 قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے اور آخری سورت ناس ہے. موجودہ قرآن مجید توقیفی ترتیب پر ہے. جب نزول ہوتا تھا اللہ کے نبی کو بتایا جاتا تھا یہ اس سورت کے بعد لکھیں، یہ آیت اس سورت کے بعد لکھیں. جبکہ نزول کے لحاظ سے پہلی سورت کیا تھی؟ علق، اور آپ سب جانتے ہیں غار حرا میں آئی، اور آخری توبہ تھی. اس میں 7 منازل ہیں، یعنی نزول کی ترتیب اور ہے اور لکھنے کی ترتیب اور ہے. اس کی 7 منازل ہیں. پہلی منزل سورت فاتحہ سے سورت نساء تک ہے. دوسری منزل سورت مائدہ سے سورت توبہ تک ہے. یہ ضرور نوٹ کریں تاکہ ہم اس سنت کو بھی فالو کرتے ہوئے، کیونکہ صحابہ بھی 7 منازل پہ قرآن کمپلیٹ کرتے تھے. ایک وقت میں آپ ایک منزل نہیں پڑھ سکتے، تو ایک دن میں اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آپ ایک دن میں ایک منزل، تو 7 دنوں میں آپ کا قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے. فرض نہیں ہے لیکن ہم اس سنت کو بھی فالو کر سکتے ہیں. تو پہلی منزل سورت فاتحہ سے سورت نساء تک، دوسری منزل سورت مائدہ سے سورت توبہ تک، تیسری منزل سورت یونس سے سورت نحل تک، چوتھی منزل سورت بنی اسرائیل سے سورت فرقان تک، پانچویں منزل کا آغاز سورت شعراء سے ہوتا ہے اور اختتام سورت یاسین پر ہوتا ہے. چھٹی منزل سورت صافات سے سورت حجرات پر مشتمل ہے، اور 7ویں منزل سورت کاف سے شروع ہو کر سورت ناس تک جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی میں اس طرح بھی قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے. رمضان قریب ہے، رمضان میں یہ طریقہ کر لیا کرے، کافی ٹائم بچتا ہے، اور انسان اس میں اگر اس طرح ڈیوائیڈ کر لے، پہلی منزل ایک دن، دوسری منزل دوسرے دن، تو 7 دنوں میں اس کا آرام سے قرآن بھی پورا ہو جاتا ہے، اور مہینے میں زیادہ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور ایک اس طریقے کو بھی آپ فالو کرتے ہیں. قرآن مجید میں جو رکوع ہیں، رکعات، ان کی تعداد 540 ہے. کل آیات 6666 ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے، جس کے 40 رکوع ہیں. اس سورت کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا مرتبہ اونٹ کی کوہان کے برابر ہے. سب سے چھوٹی سورت الکوثر ہے، جس کی 3 آیات ہے. سورت ابراہیم صاحبزادہ رسول کی وفات کے موقع پر نازل کی گئی، جبکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہ ہونے یا اولاد کے مرنے کے تانے دیتے تھے.
سورت فاتحہ کو ام الکتاب، فاتح الکتاب، سورت صلاۃ، سورت دعا اور خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جب آغاز کریں گے تفسیر کا تو اس کے سٹارٹ میں ہم اسے دیکھیں گے۔ اس کی صرف 7 آیات ہے۔ قرآن مجید میں 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پڑھتے ہوئے ذرا سی بھی غلطی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ وہاں جب ہم پہنچیں گے تو اسی وقت، کیونکہ ابھی لکھواؤں گی تو آپ بھول جائیں گے، تو ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے مشہور ناموں کے علاوہ کچھ دوسرے القابی نام بھی ہیں، جیسے سورت رحمان کو زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے اور عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ کئی جگہ آپ لکھا دیکھیں تو آپ کے یہ کون سی صورت ہے، ہمارے قرآن میں تو ہے نہیں۔ عرب سے جو قرآن آتے ہیں اس میں بعض دفعہ دوسرا نام لکھا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن میں تو یہ نام ہے نہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ اسی طرح سورت دہر کو حل عطا بھی کہتے ہیں، سورت اخلاق کو سورت توحید بھی کہتے ہیں۔ پیغمبروں کے نام سے قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں: سورت یونس، سورت یوسف، سورت ابراہیم، سورت نوح، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورت ہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ قرآن مجید کی 2 صورتیں بنی اسرائیل اور سورت نجم میں آپ کو ملے گا۔ قرآن مجید میں سب سے لمبا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا اور قصص میں یعنی قصوں میں یہ سب سے بڑا قصہ ہے، اور یہ انشاءاللہ آخری پارے تک آپ کے ساتھ چلے گا، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ۔ کل 25 پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے۔ قرآن مجید کے بعض حصے چونکہ مکہ مکرمہ اور بعض مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، اس بنا پر صورتوں کی تقسیم مکی اور مدنی کی گئی۔ روایت کے مطابق مکی دور 17 رمضان 11 سال قبل ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور 11 ربیع الاول 1 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مکی دور 4442 دنوں پر مشتمل ہے، جن میں ہجرت کے 11 دن شامل ہیں، یعنی جو سفر کر رہے تھے 11 دن جو آپ نے سفر کیا اس کو کس میں شامل کیا گیا؟ مکی دور میں۔ مدنی دور 12 ربیع الاول 1 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 3435 دنوں پر مشتمل ہے۔ کتنا باریکی سے کام کیا گیا، جتنا قرآن پہ اور جتنا اس علوم القرآن یا جتنا اسم الرجال کہتے ہیں وہ راوی جو سند ٹیکس میں جو آتے ہیں جو چین میں آتے ہیں ان کی زندگیوں پہ پورا کھنگالا گیا۔ یہ پیدا کب ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ ملاقات کی، نہیں کی تو پھر کہاں سے حدیث سنی، اس کی عمر کتنی تھی اور زندگی میں کتنی دفعہ بیمار ہوا، اس کی خوراک کیا تھی، کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کیا یہ بھول تو نہیں جاتا تھا بات کو، کیا یہ حدیث اس نے ضعیفی میں تو نہیں کہیں کی، اس وقت تو ویسے انسان کو بھول جاتا ہے، بہت بچپن میں تو نہیں کی، اس میں بھی بندہ یاد نہیں رکھ سکتا، تو اسے کہتے ہیں اسم الرجال۔ تو بہت کام ہوا ہے، اتنا زیادہ کام کسی مذہب پہ نہیں ہوا جتنا اسلام میں ہوا ہے۔ پورا زمانہ نزول قرآن تقریباً 22 سال 5 ماہ اور 14 دن ہے، 22 سال 5 ماہ اور 14 دن، اور مختلف روایت کی بنا پر مدت کا یہ تعین تخمینی ہے، قطعی نہیں، یعنی اندازاً اتنے دن میں قرآن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ صورتیں آپ اس میں پڑھیں گے۔ صورت کے معنی ہے کسی پر چڑھ جانا، حملہ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے اس کے معنی بلندی بھی ہے، رفت بھی ہے، شرافت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، بلندی بھی ہے اور برتری بھی ہے۔ منازل جیسے میں نے بات کی کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہل قلم کو قرآن مجید کی ہفتہ وار تلاوت یعنی ہفتے کے 7 دنوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دی تھی، بلکہ 7 منازل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما کر دی تھی اور تمام صحابہ کو معلوم تھی۔ جب بنو ثقیف کا وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کے وقت بنو ثقیف کے وفد سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک رات آپ خلاف معمول دیر سے تشریف لائے، دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کچھ منزل قرآن مجید کی تلاوت کی رہ گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اسے پورا کیے بغیر آؤں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منازل کے مطابق پڑھتے تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ یعنی
راوی حدیث صحابی کہتے ہیں میں نے اب اوس یا اویس، اللہ مجھے معاف کرے شاید اوس ہے میں اویس پڑھ رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا کہ آپ لوگ قرآن مجید کی منازل کس طرح پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہماری منزلیں 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، 9 صورتیں، 11 صورتیں، 13 صورتیں اور مفصل صورتوں پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا نا کہ قرآن مجید کے کل 7 منازل ہیں. رکوع دیکھتے ہیں، رکوع کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل جھک جانا، گر جانا، جیسے نماز میں رکوع ہوتا ہے. خواہ اس میں گھٹنے زمین پر ٹیکے جائیں یا نہ ٹیکے جائیں، البتہ سر ضرور جھک جاتا ہے. لفظ رکوع کبھی بالخصوص جسمانی شکل میں جھکنے کے لیے اور کبھی محض عاجزی اور انکساری کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ عبادت ہو یا بغیر عبادت کے، یعنی کسی کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے لیے آتا ہے. رکوع اور سجود در حقیقت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے کیونکہ انسان کے جسم کی حرکات اس کے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی میں مخصوص ترجمانی نماز میں رکوع اور سجدے کی شکل میں ہوتی ہے. قرآن مجید کے متن میں رکوعوں کی تقسیم جو کی گئی، اس کے پیش نظر یہی معاملہ رکھا گیا کہ ایک مسلمان عام طور پر دن میں 5 مرتبہ نماز میں کس قدر تلاوت کرتا یا کر سکتا ہے، اور ایک ٹکڑے کا نام یعنی جتنی وہ آرام سے کر سکتا ہے رکوع کہا گیا. غالباً اس لیے کہا گیا کہ نماز میں قیام کے بعد رکوع آتا ہے اور یہ مناسب ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نام رکوع دیا جائے. یہ کوئی الہامی لفظ نہیں تھا، یہ بعد میں جب کتاب قرآن کو جمع کیا گیا تو پھر اس کے بعد رکوع رکھے گئے، اور تاکہ جب آپ اتنی تلاوت کریں تو پھر رکوع میں چلے جائیں، تو اس لیے اس کا نام رکوع. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مفہوم بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو کل رکوعوں کی تعداد بعض روایت میں 540 ہے اور بعض میں 548 ہے. دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری سورت ہم شروع کریں گے تفسیر کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو صحت تندرستگی کے ساتھ، اپنی حفاظت اور توفیق کے ساتھ قرآن کی تفسیر سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.